سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کا بدلہ ضرور دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ دو، اگر تم بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اس کے حق میں اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم اسے بدلہ دے چکے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1672۔ سنت کی پیروی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، سنو، بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4608۔ صحت میں صدقہ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنی زندگی میں جب تندرست ہو 1 درہم خیرات کر دینا اس سے بہتر ہے کہ مرتے وقت 100 درہم خیرات کر دے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2866۔ تحفہ یا عطیہ دے کر واپس لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کوئی عطیہ دے یا کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دے اور پھر اسے واپس لوٹا لے، سوائے والد کے وہ بیٹے کو دے کر اس سے لے سکتا ہے۔ اس شخص کی مثال جو عطیہ دے کر یا ہبہ کر کے واپس لے لیتا ہے کتے کی مثال ہے۔ کتا پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، پھر قے کرتا ہے اور اپنے قے کیے ہوئے کو دوبارہ کھا لیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3539۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5082۔ علم پھیلانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3661۔ علم پھیلانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ مساکین بوجھ نہیں، رزق کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2594۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5128۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5212۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کمال ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والد، ماں اور باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2397۔
دکھ، تکلیف اور مشقت کے وقت پڑھنے کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3524۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔